بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن العزیز فرمودہ 1 نومبر 2024 بمطابق 1 نبوت 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن العزیز نے مرخہ 1 نومبر 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت صہیب احمد صاحب مربی سلسلہ کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن العزیز نے فرمایا، غزوہ بنو قریظہ کی مزید تفصیل یوں ہے کہ اس غزوے میں 2 مسلمان حضرت خلاد بن سوید اور حضرت منذر بن محمد رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، جبکہ بنو قریظہ کے یہود کے قتل ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ مختلف روایات میں 600، 700، 800، 900 کی تعداد بیان ہوئی ہے، لیکن حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اپنی تحقیق کے مطابق لکھتے ہیں کہ کم و بیش 400 آدمی اس دن سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق قتل کیے گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو حکم دیا کہ ان مقتولین کو اپنے انتظام میں دفن کروایا۔ مخالفین اسلام مبالغے کی حد تک تعداد بیان کر کے اسلام کو ظالم مذہب ہونا قرار دیتے ہیں۔ اس زمانے کے ایک احمدی اسکالر سید برکات صاحب نے بھی اس پہ بڑی تحقیق کر کے اپنی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود حجاز میں لکھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے سب روایات کو مانتے چلے جانا کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ 600 سے 900 قتل ہونے کے والے مرد، ماں، ان کی عورتیں، بچوں کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 5-6 ہزار سے کم نہیں ہوگی۔ مدینے میں ان کو رسیوں سے باندھ کر لایا گیا، 2 گھروں میں رکھا گیا۔ ان کے کھانے پینے کی سہولیات، قضائے حاجت کے لیے اتنی بڑی تعداد کو لے جانا، کسی کا بھی فرار ہونے کی کوشش نہ کرنا، اور راتوں رات مدینے کے ایک بازار میں 600 افراد کے قتل کے لیے گڑھے کھدوا دینا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ہی ان سب کو قتل کرنا، ان دونوں اصحاب کا کبھی بھی اس واقعے کا ذکر نہ کرنا، اور بخاری اور مسلم میں مقتولین کی تعداد کا ذکر نہ کرنا، اس طرح کی کچھ اور دیگر باتیں رہنمائی کرتی ہیں کہ ان روایات پر اثر نو غور کیا جانا چاہیے کہ کہیں زیادہ ہی مبالغہ آمیزی سے کام نہ لیا گیا ہو۔ بخاری میں لفظ مقاتلہ استعمال ہوا، یعنی جنگ کرنے والے قتل کر دیے جائیں۔ عام مورخین، شارحین اور سیرت نگاروں نے اس لفظ کو اتنا وسیع کر لیا کہ اس کا ترجمہ جنگ کے قابل سے مراد ہر بالغ مرد لے لیا گیا، لیکن جن کا رجحان تھوڑی تعداد کی طرف کیا ہے، انہوں نے مقاتلہ کے لفظ کا ترجمہ محدود رکھا ہے اور مراد صرف اس جنگ میں شامل ہونے والے مرد لیے جو کہ ان کی تحقیق کے مطابق 20 سے زیادہ نہیں، اور یہ کسی حد تک معقولیت کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ بعض باتیں ان کی بہرحال معقول ہیں اور ان کو تحقیق میں بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بنو قریظہ میں قتل ہونے والے یہودیوں کی تعداد پر ہونے والے غیر مسلم مورخین کے اعتراضات کے جواب میں بیان فرمایا ہے کہ بنو قریظہ کے واقعے کے متعلق بعض غیر مسلم مورخین نے نہایت ناگوار طریقے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملے کیے ہیں، اور ان کم و بیش 400 یہودیوں کی سزائے قتل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نعوذ باللہ ظالم و سفاک فرما روا کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ اس اعتراض کی بنا مذہبی تعصب پر واقع ہے۔ بعض مسلمان بھی ان کے زیر اثر آ گئے۔ اس اعتراض کے جواب میں اول تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بنو قریظہ کے متعلق جس فیصلے کو ظالمانہ کہا جاتا ہے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہی نہیں تھا تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے، یہ فیصلہ حالات پیش آمدہ کے ماتحت ہرگز غلط اور ظالمانہ نہیں تھا۔ تیسری بات یہ کہ اس عہد کی وجہ سے جو سعد رضی اللہ عنہ فیصلے کے اعلان سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے پابند تھے کہ بہرحال اس کے مطابق عمل کرتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب خود مجرموں نے اس فیصلے کو قبول کیا اور اس پر اعتراض نہیں اٹھایا، اور جیسا کہ حی بن اخطب کے قتل کیے جانے کے وقت اس کے الفاظ سے ظاہر ہے، اسے اپنے لیے خدائی تقدیر سمجھا، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں تھا کہ خام خواہ اس میں دخل دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے بعد اس معاملے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق صرف اس قدر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت کے نظام کے ماتحت اس فیصلے کو ایسے رنگ میں جانی فرمایا
کہ جو رحمت و شفقت کا بہترین نمونہ سمجھا جا سکتا ہے۔ جس شخص کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رحم کی اپیل پیش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً قبول کر کے نہ صرف ایسے لوگوں کی جان بخشی بلکہ ان کے بیوی بچوں اور اموال وغیرہ کے متعلق بھی حکم دے دیا کہ انہیں واپس دے دیے جائیں۔ اس سے بڑھ کر ایک مجرم کے ساتھ رحمت اور شفقت کا سلوک کیا ہو سکتا ہے؟ بس نہ صرف بنو قریظہ کے واقعے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قطعاً کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، بلکہ حق یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق فاضلہ، حسن انتظام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فطری رحم و کرم کا ایک نہایت بین ثبوت ہے۔ اب رہا اصل فیصلے کا سوال۔ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مدینے میں آباد یہودیوں کے 3 قبیلوں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے ساتھ امن و امان کا ایک معاہدہ کیا، جس کے مطابق مسلمان اور یہودی امن و امان کے ساتھ مدینے میں رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے، ایک دوسرے کے دشمنوں کو کسی قسم کی مدد نہیں دیں گے۔ اگر کسی بیرونی قبیلہ یا قبائل کی طرف سے مدینے پر کوئی حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اگر معاہدہ کرنے والوں میں سے کوئی شخص یا گروہ اس معاہدے کو توڑے گا یا فتنہ و فساد کا باعث بنے گا تو دوسروں کو اس کے خلاف ہاتھ اٹھانے کا حق ہوگا۔ تمام اختلافات اور تنازعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سب کے لیے واجب التعمیل ہوگا، مگر یہ ضروری ہوگا کہ ہر شخص یا قوم کے متعلق اسی کے مذہب اور اسی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جاوے۔ اس معاہدے پر سب سے پہلے قبیلہ بنو قینقاع نے بیعت عہدی کی اور مسلمانوں سے جنگ کی طرح ڈالی، مگر جب وہ مسلمانوں کے سامنے مغلوب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اور صرف اس قدر احتیاطی تدبیر پر اکتفا کیا کہ وہ مدینے سے نکل کر کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں تاکہ شہر کا امن برباد نہ ہو اور مسلمانوں کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ یہود کے دوسرے قبیلہ بنو نذیر نے بھی سر اٹھایا اور سب سے پہلے ان کے ایک رئیس کعب بن اشرف نے معاہدہ توڑ کر قریش اور دوسرے قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ساز باز شروع کی اور بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ شخص اپنے کافر کردار کو پہنچا تو اس کے قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ باندھا۔ ان کے خونی ارادوں کا علم ہونے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنبیہ اور سزا کا طریق اختیار کیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو گئے اور اس جنگ میں بنو قریظہ نے ان کی اعانت کی۔ جب بنو نذیر مغلوب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو تو بالکل ہی معاف فرما دیا اور بنو نذیر کو مدینے سے امن و امان کے ساتھ چلے جانے کی اجازت دے دی۔ اس احسان کا بدلہ بنو نذیر نے یہ دیا کہ مدینے سے باہر جا کر مختلف قبائل عرب کے ساتھ مل کر ایک ٹڈی دل لشکر مدینے پر چڑھا لائے اور سب سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب تک اسلام کو نیست و نابود نہ کر لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ ایسے خطرناک وقت میں یہود کے تیسرے قبیلہ بنو قریظہ نے عین اس وقت غداری کی جبکہ 3000 مسلمان نہایت بے سر و سامانی اور بے بسی کی حالت میں کفار کے 10-15 ہزار جرار خونخوار لشکر سے گھرے ہوئے بیٹھے تھے اور موت انہیں اپنے سامنے دکھائی دیتی تھی۔ بنو قریظہ مسلمان مستورات اور بچوں پر عقب سے حملہ آور ہو گئے۔ بنو قریظہ کا یہ فعل ایک بدعہدی اور غداری ہی نہیں تھا بلکہ ایک خطرناک بغاوت تھی۔ ایسے حالات میں ان کی بدعہدی، غداری، بغاوت اور اقدام قتل کے جرموں پر ان کی سزا سوائے اس کے کیا ہو سکتی تھی جو دی گئی؟ ظاہر ہے کہ امکانی طور پر صرف 3 سزائیں ہی دی جا سکتی تھیں۔ اول مدینے میں ہی قید یا نظر بندی، دوسرے جلاوطنی اور تیسرے جنگجو آدمی کا قتل اور باقیوں کی قید یا نظر بندی۔ پہلی سزا میں ایک دشمن قوم کا اپنے شہر میں قید رکھنا اس زمانے کے لحاظ سے بالکل بیرون از سوال تھا، کیونکہ فتنہ انگیزی اور مفسدہ پردازی، شرارت و خفیہ ساز باز کے لیے ان کو وہی آزادی حاصل رہتی جو پہلے تھی۔ البتہ ان کے اخراجات کی ذمہ داری مسلمانوں پر آ جاتی جس کے برداشت کرنے کی ان میں ہرگز طاقت نہیں تھی۔ دوسری سزا یعنی جلاوطنی، یعنی یہود کو مدینے سے باہر نکل جانے کی اجازت دے دینا، سوائے اس کے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ عملی اور جنگجو معاندین اسلام کی تعداد میں اضافہ ہو جائے بلکہ دشمنان اسلام کی صف میں ایسے لوگ جا ملیں جو اپنے خطرناک، اشتعال انگیز، معاندانہ پروپیگنڈا، خفیہ اور سازشی کارروائیوں کی وجہ سے ہر مخالف اسلام تحریک کے لیڈر بننے کے لیے بے چین تھے۔ اس زمانے کے حالات کے ماتحت مسلمانوں کا یہ فعل ہرگز خودکشی سے کم نہ ہوتا، مگر کیا دنیا کے پردے پر کوئی ایسی قوم ہے جو دشمن کو زندہ رکھنے کے لیے آپ خودکشی پر آمادہ ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں تو یقین مسلمان بھی اس وجہ سے زیر الزام نہیں سمجھے جا سکتے۔ بس یہ ہر 2 سزائیں ناممکن تھیں اور ان میں سے کسی کو اختیار کرنا اپنے آپ کو یقینی تباہی میں ڈالنا تھا، اور ان 2 سزاؤں کو چھوڑ کر صرف وہی راستہ کھلا تھا جو اختیار کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مارگولس جیسا مورخ بھی جو ہرگز اسلام کے دوستوں میں سے نہیں ہے، اس موقع پر وہ بھی اس اعتراف پر مجبور ہوا ہے
کہ سعد رضی اللہ عنہ کا فیصلہ حالات کی مجبوری پر مبنی تھا جس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر یہود کے متعلق کوئی امر قابل تصفیہ پیدا ہوگا تو اس کا فیصلہ خود انہی کی شریعت کے ماتحت کیا جائے گا۔ تورات پر نگاہ ڈالیں تو وہاں اس قسم کے جرائم کی سزا جس کے مرتکب بنو قریظہ ہوئے بین ہی وہی لکھی ہوئی ہے جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بنو قریظہ پر جاری کی۔ خلاصہ کلام یہ کہ سعد رضی اللہ عنہ کا فیصلہ گو اپنی ذات میں سخت سمجھا جاوے مگر وہ ہرگز عدل و انصاف کے خلاف نہیں تھا، اور پھر یہ فیصلہ یہودی شریعت کے عین مطابق تھا۔ مگر جو کچھ بھی تھا یہ فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بحیثیت صدر حکومت صرف اس قدر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کو اپنی حکومت کے انتظام کے ماتحت جاری فرماویں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسے رنگ میں جاری فرمایا جو موجودہ زمانے کی مہذب سے مہذب اور رحم دل سے رحم دل حکومت کے لیے بھی ایک بہترین نمونہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ جواب ہے آج کل کے ان لوگوں کو جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بعض ہمارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ بنو قریظہ کو جواز بنا کر کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے خلاف کارروائی بھی جائز ہے، حالانکہ اس کی اس وقت جو حالت ہے اس کی ان حالات سے اور آج کل کے حالات سے تو نسبت ہی کوئی نہیں، اور پھر عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ سب قصور بھی مسلمانوں کا ہی ہے جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اسلام کی ساخت ختم کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عقل عطا فرمائے، آمین۔ روزنامہ الفجر انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 4 نومبر 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افسر۔